اللہ اللہ اللہ۔ تمام دیکھنے والوں، سننے والوں، سیکھنے والوں اور سمجھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ہم نے پچھلے لیسن میں سورہ بقرہ کی 26 سے لے کے 29 تک آیات کی تلاوت کی تھی۔ تلاوت نہیں، ہم نے ترجمہ اور تفسیر سیکھی تھی، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا جو اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے قرآن پاک میں، ہم نے اس کی ڈیٹیل پڑھی تھی، اور ہم نے جو روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا وہ بھی پڑھا تھا، اور کافروں کی صفات جو تھیں وہ بھی ہم نے پڑھی تھیں۔ اب نیکسٹ ہمارا لیسن ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کے 34 تک، اور جس میں ہم لوگ پڑھیں گے انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ، اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں کی جو حیرت تھی، اس فرشتوں کی حیرت یا اعتراض تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا آنسر کیا، اور ابلیس نے جو سجدے سے انکار کیا تھا اس کا کیا، اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے ہم لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی من سے شیطان سے الرجیم مردود۔ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسمی ذات نام اللہ اللہ کے، الرحمن جو بےحد مہربان، الرحیم بار بار رحم کرنے والا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، اور اذ جب، قولا کہا، ربک تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً خلیفہ یا اپنا جانشین۔ قالو انہوں نے کہا، کا مطلب ہوتا ہے کیا، تجعلو تو بنائے گا، فیہا اس میں، من جو، یفسدو فساد کرے گا، فیہا اس میں، اور یسفکو بہائے گا، دماء خون، اور حالانکہ، نحنو ہم، نسبحو تسبیح کرتے ہیں، بحمدی کا ساتھ تیری تعریف کے، اور نقدسو ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لا کا تیرے واسطے، قولا فرمایا، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ پھر ذرا اس وقت کو تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس کو تو ہم کر رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے والا تھا تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر اس زمین پر بھیجنے والا ہوں، تاکہ وہ جتنے بھی احکامات ہیں ان کو زمین میں اسٹیبلش کرے۔ تو فرشتوں نے اتنی حیرت سے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ کیوں ایسے انسان کو بنا رہے ہیں جو بعد میں لڑے گا، فساد کرے گا زمین میں؟ تو عبادت کے لیے بہت زیادہ ہے، ہم تیری عبادت کرتے رہتے ہیں، تو انسان تو ایسا نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ فرشتوں نے جب یہ کہا تھا نا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہاں پہ بہت سے لوگوں کو بھی یہ مسکنسیپشن ہے کہ شیطان ہے وہ بھی فرشتہ تھا، لیکن شیطان فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی اس نے اتنی عبادت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں سے افضل درجہ دیا ہوا تھا۔ شیطان جن تھا، اس لیے اس نے حکم عدولی کی تھی، فرشتے کبھی بھی حکم عدولی نہیں کرتے۔ اور فرشتوں نے یہ حیرت سے سوال کیا تھا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر یا اس کے پلان پر اعتراض کیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح جنوں نے سب کچھ ختم کر ڈالا آپس میں لڑ کر، فساد کر کے، شاید انسان کا بھی یہی انجام ہو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پلان سے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں اس پلان سے واقف ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ فرشتے صرف اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے۔ نیکسٹ آیت ہے، آیت نمبر 31، اور علامہ سکھا دیے اس نے، آدم کو، اسماء نام، کلہا سارے کے سارے، ثم پھر، ارادہم پیش کیا ان کو، اللہ پر، الملائکتی فرشتوں کے، فقولا پھر فرمایا، انبئونی بتاؤ مجھ کو، باسمائی نام، ہؤلائی ان کے، ان اگر کنتم ہو تم، صادقین سچے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ نیکسٹ آیت ہے،
قالو انہوں نے کہا سبحانکا پاک ہے تو لا نہیں علم کوئی علم لنا ہمارے لیے الا مگر ماں جو علمتنا سکھایا تو نے ہم کو انکا بے شک آپ انتا آپ ہی العلیم جو علم ہیں بہت جاننے والے ہیں الحکیم جو بہت حکمت والے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ نیکسٹ آیت ہے قولا فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم بتاؤ ان کو باسمائہم نام ان کے، فلما پھر جب انباءہم اس نے بتا دیے ان کو باسمائہم نام ان کے، قولا فرمایا کیا لم نہیں اقل میں نے کہا تھا لکم تمہارے لیے انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں غیبہ غیب سماواتی آسمانوں کے اور الارضی زمین کے اور اعلم میں جانتا ہوں ماں جو کچھ تبدون تم ظاہر کرتے ہو اور ماں جو کچھ کنتم ہو تم تکتمون تم چھپاتے ہو۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا کیا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ؟ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ نیکسٹ آیت ہے اور اس جب کلنا کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا الا مگر سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا اور استکبرا بڑا بننا چاہا اور کانا ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے انکار کرنے والوں سے۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے تو وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ اور یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ دوسروں سے خود کو افضل سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کا حکم ہو تو ہمیں آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا چاہیے، بجائے کہ ہم سوال جواب کریں کہ ایسا کیوں ہوا، ہمیں نہیں کرنا یا کوئی اس کی وجہ ڈھونڈیں۔ ہمیں آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، جس کے لیے ہمیں ڈیلی کی دعا پڑھنی چاہیے ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرہ۔